अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास, आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। नया आज एक हफ़्ता शुरू हुआ है, नया दिन है और बड़ी फास्ट पेस जो है ना चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। पीटीआई जो है उन्होंने एक दफ़ा फिर एक नया इल्ज़ाम लगाया है। इसके बाद आप एक कमिश्नर पिंडी साहब ने जो बम फोड़ा था कि वहाँ पे कि धांधली में वो शामिल थे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। उसके बाद लाहौर से वीडियोज़ आना शुरू हो गई हैं कि कुछ प्रिंटिंग प्रेस पे वहाँ पर बैलेट पेपर छापे जा रहे थे ताकि उनको स्टैंप करके नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हलके में वोट जो है ना डाले जा सके। इस तरह की वीडियोस भी सामने है जिस पर उन्होंने हुकूमत ने साफ ज़ाहिर है या उन्होंने पीएम नवाज़ ने इस पर रिएक्ट किया है और इसको जेली और उन्होंने उसको गलत करार दे दिया है। एक इस पर बात करेंगे वो कितनी जेली हैं, कितनी ये फैक्चुअल हैं और क्या ये माजी में भी इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं कि जो ये इलेक्शन होते हैं। तो मुझे याद पड़ता है कि साद रफ़ीक साहब का जो हल्का था लास्ट टाइम, उस पर अगर उस वक्त कहा गया था इसी तरह की चीज़ें कि साद रफ़ीक के घर से बैलेट बॉक्स हैं या बैलेट पेपर जो हैं, ये इल्ज़ामात लगे थे पीटीआई की तरफ से। फिर उसी वक्त आपको याद होगा जहाँ इलेक्शन कमीशन के एक साहब थे अफजल साहब, उन्होंने भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए थे जैसे कि लियाकत चट्टा साहब हैं। सो इस तरह की चीज़ें मिलती जुलती जो हैं उस वक्त भी सामने आ रही थी। मतलब दोनों आप देखें तो 19-20 वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस पर बात करेंगे। और बड़ी एक जो स्टोरी है मेरे पास जो आपसे मैंने शेयर करनी है वो ये है कि पीएम नवाज़ के अंदर जो एक वहाँ पे डिसकंटेंटमेंट थी, एक डिबेट थी और पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान भी मामलात बड़े ख़राब हो रहे थे कि हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए सेंटर में, या सिर्फ आपको वहाँ पंजाब में आपको हुकूमत बनानी चाहिए, वो भी शहबाज शरीफ साहब को बनानी चाहिए और मरियम नवाज़ साहब हैं उनको सेंटर में लेकर आएँ। अब की दफ़ा पीपल्स पार्टी को फिर कैसे करीब लाया जा रहा है, उनको कैसे उनकी हुकूमतों के फार्मूले तय हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने क्या शराइत रखी हैं अपनी पार्टी के अंदर जनाब कि वो अपने ओल्ड अंकल्स जो हैं उनको वो कैबिनेट में लेने से घबरा रही हैं या थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं उनके जो अगर जहन में जो है हुकूमत का ये चलाने का एक फार्मूला या इंप्रेशन है नए दौर का, वो क्या उन्होंने अपनी पार्टी के साथ शेयर किया या फैमिली के साथ शेयर किया, जिससे लगता ये है कि पार्टी के जो एल्डर्स हैं वो शायद इतने खुश नहीं होंगे और उसी तरह का वो काम करना चाह रहे हैं जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 1988 में किया था। अपने जो अंकल से उन्होंने अंकल से या उनके वाले साहब के जो दोस्त थे या पार्टी के जो सीनियर थे तो उन्होंने जो जान छुड़ा ली थी। अब उसी तरीके का मरियम नवाज़ साहबा जो है वो भी अपनी पार्टी के अंदर जिस तरह की कैबिनेट वो बनाने का सोच रही हैं, तो मुमकिन है बहुत सारे जो इस वक्त ये सीनियर लॉट हैं उनकी जो बड़े इस वक्त एजेड हैं उनको कह लें, उनको वो पीछे करना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के वो कैबिनेट बनाना चाह रहे हैं, नौजवान लोगों को वो सामने लाना चाह रहे हैं। उनका क्या जहन में एक इमेज है कि मुझे ये किस तरीके का पंजाब चलाने और मुझे किस तरह की नई फोर्स चाहिए, क्योंकि जो यूथ है उसको कम्पीट करने के लिए मैंने क्या करना है। सो वहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सी एक टग ऑफ वार वहाँ शुरू होगी बिटवीन द न्यू कमर्स यंग पीपल और उसमें जो उनके ओल्डर पीपल हैं। इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। जो बड़ा इंटरेस्टिंग है एक इसमें कैच है जो आपके साथ शेयर करने के कैबिनेट बनाते हुए वो उन्होंने उसको क्या करना है। साथ में हम ये देखते हैं कि जनाब के एक और बड़ा बिग ब्लो जो है वो लगा है इसको पीएम नवाज़ को। जो 3 इनके MNAs हैं इस्लामाबाद से जिन पर इल्ज़ामात लग रहे थे उनकी नोटिफिकेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मुअत्तल कर दिया। एक तरफ से ये बताया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी एक्टिव हुई है कि उन्होंने आके शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म बनाना है, मरियम वहाँ पे वो होंगी चीफ मिनिस्टर होंगी। सो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ये दूर चले गए थे, उन्होंने कहा जनाब हम कोई डील नहीं करेंगे और हमें इस तरह के अरेंजमेंट्स कबूल नहीं है कि 3 साल पहले शहबाज शरीफ साहब बन जाएँ और 2 साल बाद जो है ना वो ये बिलावल बन जाए। इन चीज़ों पे बिलावल साहब ने रिएक्ट किया था, वो आपने उनकी तकरीर सुनी होगी। तो अब उस पर भी एक्टिव हुए। जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा फिर जोर लगाया कि नहीं आप लोग दोबारा एक दूसरे के साथ बैठें, अपने अरेंजमेंट्स तय करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो बेहतर करें और जो लेन देन करना है उसको किया जाए। सो एस्टेब्लिशमेंट वंस अगेन वही फार्मूला रिवाइव हो रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, मरियम साहबा वहाँ पे वज़ीर आला होंगी और फिर मतलब आसिफ अली जरदारी साहब पे यहाँ तक तो मान गई पीएम नवाज़ जो है कि उनको सदर बना दिया जाए। लेकिन जो फटा है जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो स्पीकर और उस पर है सेनेट चेयरमैन पे है कि सेनेट चेयरमैन के लिए इसहाक डार साहब उम्मीदवार हैं कि वो बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा अच्छा चांस है, फिर पता नहीं कभी ये मौका हाथ लगे या ना लगे। तो डार साहब ही इज़ वेरी कीन कि मैं इस वक्त वो चेयरमैन लगूं, तो उसके लिए वो सीट नहीं दे रहे। और मज़े की बात है डार साहब भी निगोसिएशन कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग पे। तो इसी तरह कौमी असम्बली का जो स्पीकर की जो पोस्ट है उस पर भी वो नहीं मान रहे हैं। उस पर नवाज़ लीग जो वो कहते हैं जी हम आपको सदर देते हैं, आप उसके बाद प्लस हमारे साथ पावर शेयरिंग करें, वजारतें लें, जो कि पीपल्स पार्टी पहले नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट पुश कर रही है जिसमें नवाज़ लीग ने भी कहा नहीं जनाब कि इनको आप हमारे साथ करें, अगर ढोल बजाना है तो फिर सारे मिलकर बजाएंगे, फिर हम दरमियान में कोई कसर जो है ना वो हम नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं होना चाहिए जब इनका दिल करेगा ये पावर से हट जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गले में डाल देंगे और कहेंगे कि हमारा तो कोई तल्लुक नहीं है। ये देखें नवाज़ लीग जो है ये तो यही सब कुछ कर रही है, माजी में यही कुछ हुआ है उनके साथ। सो इस बात पर वो बड़े
انہوں نے اس دفعہ کہا اسٹیبلشمنٹ کو، لہٰذا پہلے جو انہوں نے کہا تھا ہم حکومت نہیں بنا رہے، مطلب پارٹی کے اندر دو آراء تھی. ایک تو یہ تھی کہ جناب آپ کو اس طرح کا کمپرومائزڈ آپ کو نہیں لینی چاہیے، پاور لینی چاہیے، سارا کا سارا آپ کے گلے میں فساد پڑ جائے گا تو آپ اس کو رہنے دیں. انہیں کہ جی جائیں حکومت بنائیں، اس میں یہ آگے زرداری صاحب بنانا چاہتے ہیں یا اس پی ٹی آئی بنانا چاہتے ہیں یا دونوں مل کے بنانا چاہتے ہیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. بلکہ یہ بھی سوچا گیا تھا کہ جناب پنجاب میں آپ ان کو لے آئیں، شہباز شریف صاحب کو ڈیولپمنٹ کے نام پر ہم اپنا کام کریں، پرفارمنس دیں اور اگلا الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. اور مریم نواز صاحبہ وہ اگریسو ہیں، لہٰذا ان کو آپ ایز اپوزیشن لیڈر کے طور پر قومی اسمبلی میں لے کر جائیں. سو یہ پہلے طے ہو رہی تھی، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ جو ذرائع کچھ کہہ رہے ہیں دوبارہ ایکٹیو ہوئی. انہوں نے کہا نہیں، جو چیزیں الیکشن سے پہلے طے ہوئی تھیں انہیں کے مطابق ہم چلیں گے، آپ ادھر ادھر نہ کریں. شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں، زرداری صاحب کو صدر بننے دیں، باقی پاور شیئرنگ جو فارمولہ ہے اس کو آپ طے کریں، اسی پہ فوکس رکھیں. سو وہ اب دوبارہ اسی سلسلے میں کوششیں شروع ہو گئی. لیکن درمیان میں آج پھر ایک نئی پھسوڑی پڑ گئی ہے کہ جناب کہ ان کے جو 3 MNAs ہیں انہوں نے وہ کر دی ہیں نوٹیفیکیشن ان کے معطل کر دیے ہیں. اب ایک سیٹ وہ اپنی پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں جی عام ٹوسٹنگ کر کے کیے جا رہے ہیں، بلیک میل کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. ایک طرف وہ آپ کام کر رہے ہیں تو اوپر سے عدالتوں نے درمیان میں ان کا راستہ جو مشکل کر دیا. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کچھ 2-4 دن جو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بیچارے اپنی خوشی منا لیں گے کہ دیکھیں شاید ہمیں سیٹیں آنے والی ہیں. لیکن پھر وہی کچھ ہوتا ہے کہ جناب بعد میں کچھ دنوں بعد ہوتا تو وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے، طے ہونا ہوتا ہے. لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ کچھ دنوں کی بات ہے، 2-4 دن یہ نوٹیفیکیشن شاید معطل رہیں گے، لیکن معاملہ پھر عدالت سے جب الیکشن کمیشن یا دیگر جائیں گے تو یہ معاملات جو ہیں پھر سیٹل ہو جائیں، ان کی سیٹیں جو ہیں واپس آ جائیں. بہرحال یہ آپ کو پتہ ہے ایک اس کا میوزیکل چیئر کا کھیل ہے، وہ چلتا رہتا ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں کہ واٹ اباؤٹ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ جو صدارت میں آ کر رکھے بیٹھے تھے، ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ابھی مولانا صاحب جو ہیں شاید ان کو بیٹے کی سیٹ جو ہے نا وہ ان کو واپس کرا دی جائے، یا کچھ اور ان کو دیا جائے، کسی گورنر کی سیٹ ان کو دی جائے، کے پی میں دی جائے یا بلوچستان میں دی جائے، یا کوئی ان کے کسی کوئی عزیز کو یہاں پہ یا ان کی پارٹی کے بندے کو کیبنٹ میں کوئی وزارت دی جائے. تو اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کو شیئر ملنے والا نہیں ہے. سو ایک اور سورس آف ٹینشن یا اریٹیشن جو ہے نا ابھی سے رکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کی پارٹی پہلے ہی وہ اگریسو ایک ٹون میں ہیں، وہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کو اگر شیئر نہیں ملتا بقدر جسہ، حصہ بقدر جسہ مولانا صاحب کو نہیں ملتا تو مولانا صاحب تو پھر گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں. پہلے عمران خان صاحب اکیلے سڑکوں پہ تھے، اب مولانا صاحب بھی ہوں گے، دونوں کے پاس اسٹیٹ پاور بھی ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ اگر مولانا صاحب کو اس میں سے آؤٹ رکھا جا رہا ہے، ان کو حصہ نہیں مل رہا، تو پھر اس کے بعد آپ اسٹیبلٹی کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، وہ سارا ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب کہ اس میں گورنر کی سیٹ بھی مانگ رہے ہیں پنجاب کی، یہ جو ہیں پیپلز پارٹی وہ دونوں سیٹیں مانگ، چیئرمین سینٹ بھی دیں، قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی دیں اور ہمیں گورنر بھی دیں. تو اس پہ وہ کہتے ہیں نا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہم آپ کو دیں، ہماری حکومت ہے، بہت سارے بلز آتے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں سے ہاؤس کے ذریعے ہم نے پروسیس کرانی ہوتی ہیں. سو اس نواز لیگ کا یہ خیال ہے کہ ہمارا اسپیکر قومی اسمبلی ہمارا ہونا چاہیے، قومی اور سینٹ میں چیئرمین بھی ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے ساتھ کوئی ہینکی پھینکی نہ ہو سکے. کل کو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تھوڑی سی ان بن ہو بھی جائے تو ان کا اسپیکر یا چیئرمین بیٹھ کے ہمارے لیے لیجسلیشن میں کوئی مسائل نہ پیدا کریں. لہٰذا اس بات پہ وہ نہیں مان رہے. میں بھی گورنر پنجاب پہ بھی وہ مان جائیں ان سینس، کیونکہ وہاں بھی ان کی کوشش ہو کہ بندہ ہمارا ہو. اسپیشلی مریم نواز صاحبہ اگر چیف منسٹر آ رہی ہے وہاں پہ تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا گورنر لگ جائے جو کل کو ان ایکسپیرینسڈ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو تنگ کرے یا اس طرح کی چیزیں جو نا وہاں پر ہونے کی کوشش کرے. سو ایک پاور کی گیم تو شروع ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل یہ فارمولہ طے ہو جائے، اناؤنسمنٹ ہو جائے. بہت کہہ رہے ہیں شاید آج رات تک یہ بات اگر کلیئر کر دی جائے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا جو فارمولہ ہے پاور شیئرنگ کا یہ سامنے آ جائے، تاکہ وہ جو مخالفین ہیں جو اس پر اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کہ ان کی حکومت نہ بن سکے، اور اسپیشلی پی ٹی آئی جو ہے، میں تو آپ کو پتہ عمر ایوب خان کے حوالے سے بڑا پازیٹیو رہا ہوں کہ دیٹ ہی مائٹ ہیو بین اے ویری بیسٹ چوائس، کہ اگر ساری پارٹیز ان کو چانس دیتی ہیں، موقع دیتی ہیں، ایک کنسنسس امیدوار کے طور پر سامنے لائے جاتے تو بڑی حد تک جو کرائسس ہے میرا خیال ہے یہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا اور ان کو موقع دیا جانا چاہیے تھا. ان کی اکثریت بھی تھی، ان کے انڈیپینڈنٹ بھی زیادہ تھے. اگر ان پہ دباؤ نہ آتا اسٹیبلشمنٹ کا چیزوں کا جس طرح کا ہے تو ان دا گیون سچویشن وہ بہتر چوائس ہو سکتے تھے اور ہو سکتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی وہ ابھی کوئی موقع نہیں دینے کو تیار کہ کل کو پی ٹی آئی جو ہے یہ کیا ہمارے ساتھ اگر ان کا وزیر اعظم آ جاتا ہے تو یہ فردر ادھر سے علی امین گنڈا پور کو انہوں نے لگا دیا جو میسج اس پہ یہ اسٹیبلشمنٹ بڑی شدید ناراض ہے. اگرچہ یہ عمر ایوب جو ہیں جیسے میں نے کہا ڈیسنٹ ہیں، پولائٹ ہیں، بیلنسڈ آدمی ہیں. سو ہی کوڈ ہیو رن دا ہاؤس ویری پراپرلی
ان دا گیون سچویشن جس طرح کے حالات ہیں. بہرحال پاور پالیٹکس کی اپنی گیمز ہوتی ہیں. ان کی کوشش اب یہ ہے کہ اس کو جلدی سے وہ کیا جائے, ان کے اجلاس بلائے جائیں, ان کا مطلب پاور شیئرنگ فارمولے طے کیا جائے. پنجاب میں بھی شاید ان پیپلز پارٹی کو شیئر دیا جائے, سینٹر میں بھی دیا جائے. یہ چیزیں جو اب طے ہو رہی ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ لاسٹلی جو ان کی تھی, یہ ان کو مریم نواز صاحبہ کی جو اپنی پارٹی کے اندر اس وقت ایک لڑائی چل رہی ہے, انہوں نے جو کچھ ذرائع بتا رہے ہیں, انہوں نے وہاں پارٹی کے اندر یہ کہا جناب کہ مجھے اس وقت ایک نئی ٹیم چاہیے. جو ہمارے ایلڈرز ہیں, نو آفینسز ٹو دیم, اب ان کو سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ ایک یوتھ ہے, 65% یوتھ ہے. جب یوتھ ہے, کیبنٹ دیکھتی ہے, پرانے لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, پرانی سیاست کرتے ہیں, نہ وہ ٹویٹر پہ ہیں, نہ سوشل میڈیا پہ ہیں, نہ انہیں سوشل میڈیا کے استعمال کا پتہ ہے, نہ ٹک ٹاک پہ ہیں, نہ فیس بک پہ ہیں, نہ وہ آ کے اب ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال جانتے ہیں. تو ان کو ہم کیا کریں گے؟ وہ ان پہ لوگ الٹا مذاق بھی اڑاتے ہیں, میمز بھی بناتے ہیں, اور ان پہ جوکس بھی ہوتے ہیں, انسلٹس بھی ہوتے ہیں. سو وہ یہ چاہتی ہیں کہ نئے لوگ جو جیتے ہیں, ہمارے کو نوجوان ہیں, ان کی کیبنٹ بنائی جائے, ان کو آگے لایا جائے, اور ان کے ذریعے پنجاب جو ہے ایک نئی قیادت دیا جائے, ان کو دی جائے. وہی والا فارمولہ جیسے میں نے کہا بینظیر بھٹو صاحب نے کیا تھا کہ انکل جو ہے نا ان سے جان چھڑائی جائے. اب یہ پارٹی کے اندر ایک نئی سوچ ہے, ایک نئی اپروچ ہے. ماضی میں بھی کوشش کی تھی بلاول نے اور مریم نے کہ یوتھ کو انگیج کریں, لیکن وہ کر نہیں سکے تھے, جس کی ریزن میں نے اس وقت بھی بتائی تھی کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دونوں اپنی فیملیز کا ایک طرح کا لگیج لے کر چل رہے ہیں, بیگیج لے کر چل رہے ہیں. کہ بینظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے اپنا صدر رہے زرداری صاحب, پھر ان کے 2 وزیر اعظم گزرے, پھر سندھ کی حالت. سو لوگوں کے بہت سارے الزامات ہیں, لوگوں کے بہت ساری شکایات ہیں, جس وجہ سے عمران خان صاحب کو رائز ملا ہے. پھر ادھر سیم گوز فار ہاؤس آف شریف, 40 سال سے حکومت میں 3 دفعہ یہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, ساری چیزیں فیملی میں بانٹ چکے ہیں. تو اس کے بعد آ کے دعویٰ کرنا مریم نواز صاحبہ کہ میں کوئی بہت بڑے کوئی چینج لاؤں گی, تو لوگ مانتے نہیں ہیں, یوتھ آتی نہیں ہے, ان پہ اعتبار نہیں کرتے. سو اعتبار دلانے کے لیے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک نئے فیسز لائے جائیں, نئی کیبنٹ لائی جائے, اور آپ لوگ پیچھے بیٹھ کے اس کو چلائیں یا گائیڈ کریں مجھے. سو یہ پارٹی کے اندر اس طرح کی سوچ جو ہے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ ان کو وہ گائیڈ کر رہی ہیں. اور ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ کیا یہ ان کی سوچ مطلب میٹیریلائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ تو ابھی جب کوئی کیبنٹ بنتی ہے یا حکومت بنتی ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا بنتا ہے اس کا. ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں نہ ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کی, یہ الیکشن میں اس کی ریگنگ کی. پتہ چلا درخواست گزار جو ہیں وہ آئے نہیں ہے سپریم کورٹ میں, الٹا ان کو SHO کو کہا گیا جی ڈھونڈ کر لائیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پہلے لوگ جاتے ہیں, مطلب ہے وہی والی بات جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہیں. کوئی تماشا ہے کہ آپ جاتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں, دوسرے دن آپ آتے نہیں ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے. سپریم کورٹ کو بھی ان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ بھائی صاحب کدھر گئے, غائب ہو گئے ہیں, غائب کرا دیا گئے, کس نے تھریٹ کیا ہے, کیسے کیا ہے. اینی وے میرا خیال اب یہ جو ہفتہ ہے بڑا کروشل ہے. اس ہفتے میں بہت سارے فیصلے جو ہیں نا وہ ہو جائیں گے, اور ایجیٹیشن کے حوالے سے بھی سامنے آ جائے گا کیا مولانا اور عمران خان صاحب جو ہیں بلوچ سندھی نیشنلسٹ پہلے سڑکوں پہ ہیں, ان کا الائنس جو ہے اگر بنتا ہے مولانا کو کچھ نہیں ملتا, یہ کیا رنگ لاتا ہے آنے والے دنوں میں. لیٹس سی.